تو مذہب اسلام نے سکھائی ہے، انسانیت سکھائی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کا مقام یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جنت کو رکھا ہے، باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، ان ماں باپ کی خدمت کرو گے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا مزدہ عطا فرمائے گا۔ یہ ماں باپ کی عظمت مذہب اسلام نے بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی کہ اف تک نہ کہو ماں باپ کو، اف تک نہ کہو، لیکن آج ترقی یافتہ قومیں اولڈ ہاؤس بناتی ہیں، اسی طریقے سے وہ شخص وہ اس کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار تمہارے باپ کے منہ سے جراثیم نکلا کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو لگ جائیں گے، لہٰذا انہیں جنگل میں چھوڑ آئیں، ان کا مقام بدل دیں، یہ ہم سے الگ رہیں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، بیوی کا غلام تھا شوہر جو تھا، اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، باپ کا بسترا بورجا اٹھاتا ہے، جنگل میں لے کر جاتا ہے، ایک جھوپڑی میں باپ کے بستر کو لگا دیتا ہے، اس کا چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ میں تھا، باپ کو ایک کمبل دیتا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، کمبل کے 2 ٹکڑے کر لیتا ہے، ایک ٹکڑا اپنے دادا کے دے دیتا ہے، جب دادا یہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ باپ تو ظالم ہے لیکن میرا پوتا تو اس سے بڑا ظالم لگتا ہے۔ اللہ اکبر دوستو، لیکن وہ پوتا کہتا ہے اے میرے دادا جان، جس طریقے سے میرے باپ نے تمہیں جنگل میں اکیلا چھوڑا ہے، یہ کمبل تمہیں دیا ہے، اس کمبل کو میں نے اس لیے کاٹا ہے، جب میرا باپ بوڑھا ہو جائے گا اور جب میرا باپ کھانسے گا تو اپنے باپ کو بھی میں اسی مقام پر لے کر آؤں گا اور یہ آدھا کمبل میں اپنے باپ کو دوں گا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، میں نے کہا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اسے وہ جگہ وہ مقام دکھاتا ہے، وہ عبرت ناک اس کا انجام کرتا ہے جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، جو ماں باپ کے ساتھ کیا۔ حدیث پاک جیسا ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسا ہی رب تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے، اے میرے دوستو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ حدیث سے پاک ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رب تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم در در بھٹکتے ہیں، کبھی اس پیر کے پاس جاتے ہیں، کبھی جاہل پیر کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم اس جاہل پیر کے پیر دباتے ہیں، کبھی اس پیر کے ہم ہاتھ چومتے نظر آتے ہیں۔ ماں باپ گھر میں بیمار پڑے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، ایک روپیے کو ماں باپ پریشان ہیں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، ہم پیر کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی اولادوں کو چھوڑ کر آستانوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں جنت ان آستانوں سے ملے گی، ہمیں جنت ان پیر جی کے قدموں میں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی شان کو بیان فرمایا ہے، لیکن سب سے زیادہ شان ماں باپ کی ہے۔ اگر تو کسی بھی پیر کی بارگاہ میں جائے گا، کسی بھی پیر کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے گا، ماں باپ کو چھوڑ کر تو کسی پیر کی خدمت کرے گا، اور تو یہ سمجھے گا اس پیر کی خدمت سے رب تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا، تو غلط گمان میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر تو کعبے میں چلا جائے، کعبے میں نماز پڑھے، ماں باپ ناراض ہو، ماں باپ کو ستاتا ہو، ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو، یہ تو تیرا پیر ہے۔ اگر تو کعبے میں مر جائے جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے کرتے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ کی قسم رب تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ تجھے جہنم کا ایندھن بنائے گا، جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ یہی حال ہو چکا ہے، پیر جی کی خدمت میں ہیں، بہت سارے ایسے سالوں سال گزر گئے،
گھر کو جھانکتے نہیں ہیں، ماں باپ کس حالت میں ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اور یہ پیر جی کے پیر دبا رہا ہے، کبھی اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے ماں باپ کے پیر کو دبائے اور اپنی ماں باپ کی دعائیں لے۔ پیر جی تیرے لیے دعا کریں گے، ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ قبول نہ فرمائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ پیر کی دعا تیرے حق میں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے تجھے گارنٹی دی ہے، میرے آقا نے تجھے گارنٹی دی ہے، اگر تو اپنے ماں باپ سے اپنے لیے دعا کرائے گا، تیرے ماں باپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور کہیں گے پروردگار عالم میرا بچہ پریشان ہے، اللہ تو میرے بچے کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے گا، دعا کو قبول فرمائے گا۔ آخری واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس طریقے سے قبول ہوتی ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم تو مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے، جنت میں کون میرے ساتھ ہوگا؟ اے پروردگار عالم تو مجھے دنیا میں دکھا دے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، فلاں دکان پر ایک گوشت بیچنے والا ہے جو جنت میں تمہارا ساتھی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا تھا، آپ جاتے ہیں بستی کے اندر، دیکھتے ہیں ایک شخص ہے جو قصاب ہے، گوشت کو بیچ رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، جب شام کو اپنے گھر جاتا ہے کھانا تیار کرتا ہے، اور اس کی بوڑھی ماں ہوتی ہے جو اپنے آپ کھا نہیں سکتی، کھانا بنا نہیں سکتی، یہ کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہے۔ جب کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہے، ماں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرما۔ کیا دعا کی؟ کہ اے پروردگار عالم میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے، فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، میں موسیٰ ہوں اور جنت میں یہ میرا ساتھی، میں موسیٰ ہوں اور جنت میں یہ میرا ساتھی ہے۔ تو میرے دوستو اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوا کرتی ہے، تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، یہ تمہاری جنت بھی ہیں، یہ تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے والدین راضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی، جس کے والدین جس سے ناراض اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔